اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس الکتاب الاعتقادیہ، پچھلے بیان میں ہم معراج النبی پر اعتقاد کا مسئلہ تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ آگے بیان فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالصُّحُفَ كُلَّهَا كَلَامُ اللَّهِ، اور اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قرآن، توریت، انجیل، زبور اور دیگر تمام صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَالْقُرْآنُ بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى امتاز من سائر الکتب السماویتی، اور قرآن کو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے تمام آسمانی کتابوں پر ممتاز مقام حاصل ہے۔ وفاق علیہ، اور ان سب پر فوقیت حاصل ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت المأویٰ سے نکال کر اس دنیا میں جب آباد کیے تھے، اس وقت اللہ نے بیان فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اے آدم و حوا، ہماری طرف سے ضرور بضرور ہدایت آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، جس نے اس ہدایت پر عمل پیروی کی، تو اس کے لیے کسی قسم کے خوف و خطر اور غمگینگی نہیں ہوگی۔ تو اسی سلسلے کو، اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع آدم پر ہدایت کے لیے، اولاد آدم کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے کر مقام رسولیت عطا کی، اور ان میں سے بعض کو فوقیت عطا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم بنایا۔ تو محترم سامعین کرام، ان تمام انبیاءوں میں سے بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صحف نازل فرمائی، جن کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ 104 صحفیں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں 14 صحفوں کا بھی ذکر دیکھنے کو ملتی ہے۔ مگر ان تمام صحفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسے کتابوں کو نازل فرمائی، جن میں ایک جامعیت اور اصول زندگی کو تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن المجید۔ مگر سابقہ ادوار میں سوائے قرآن کے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری دور کے امتیوں پر اور علماء کے اوپر رکھا۔ مگر اس دور کے لوگوں نے ان احکامات کو تبدیل کیا، ان میں تبدیلیاں لائی، اپنی مرضی کے مطابق مسائل اس میں ایڈ کرتے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے، جو تحریف انہوں نے توریت، زبور اور انجیل میں کی تھی، اس کو رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن المجید فرقان الحمید کو خاتم النبیین خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو قرآن المجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے حوالے سے قرآن بیان فرماتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ہیں جو آپ لوگوں کے درمیان میں۔ وہ کتاب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسے امور نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن میں ذکر نہ کیا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن المجید کو عظیم الشان نشانی بنا کر خاتم النبیین کے لیے ایک معجزہ بنا کر نازل فرمائی،
جس کے احکام یوم القیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ اسی کے ساتھ جناب شاہ سعید علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ بحیثیت امت مصطفیٰ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم قرآن المجید پر اس طرح اعتقاد رکھیں کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام کتابوں پر خصوصی اور امتیازی مقام عطا فرمائی۔ تو محترم سامعین کرام، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رہنما، اپنا رہبر قرآن کو مانیں، قرآن کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، قرآن کے بیان کردہ احکامات کو اپنانے کی کوشش کریں، قرآن کے بیان کردہ احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو وہ دور نہیں کہ 313 بندوں نے 1000 بندوں پر فوقیت حاصل کی اور جنگ جیت لی، غزوہ بدر۔ تو آج اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنی حالت کو دیکھیں اور اپنے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں تو ماضی میں مسلمان کس شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور آج مسلمان اگر ڈر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن المجید کو جب چھوڑا تو آج اغیار کے ہاتھوں ہم اسیر ہوئے پڑے، ان کے در پر ہم ان کے در کے منگتے بنے ہوئے۔ تو اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ اسی چیز کو جناب اقبال بیان فرماتے تھے کہ وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن کو ہم صرف جب کسی کا کوئی انتقال ہو جائے یا کسی کی شادی ہو جائے تو اس وقت دلہن کے سر پہ قرآن رکھنے کے لیے ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں، کوئی انتقال کر جائے یا کوئی فوت ہو تو اس کو بخشوانے کے لیے ہم قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر الماری میں سنبھال کے ہم سال بھر رکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا دستور العمل، دستور الحیات، زندگی گزارنے کے اصول و قواعد، وہ تمام ضابطہ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن المجید میں بیان فرمائی۔ اگر ہم اس چیز کو اپنائیں اور ان اصولوں پر چلنے کی کوشش کریں جو قرآن نے ہمیں بتلائے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی، بشرط یہ کہ ہم اپنی عقلی دلائل اور جو کچھ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ان اصولوں میں ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ہمیں کون سا اصول بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کاروبار کریں۔ اگر کوئی گھریلو معاملات پیش آئیں تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں کہ ان امور پر ہم کس طرح ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ الغرض ہے کہ دنیا کے تمام اصول، زندگی گزارنے کے تمام قواعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن المجید میں بیان فرمائے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تو یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہوگی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔